بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد جہاں امن قائم کرنے کی غرض سے ضروری انتظامات اور مذہب اسلام کو آفاقی بنانے اور مضبوط و پائیدار خطوط پر دعوت و تبلیغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے، وہیں پہلی ترجیح کے طور پر مستقل تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کیا، جس کے لیے ایک اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ یہ درسگاہ مسجد نبوی میں قائم کی گئی، جو تاریخ میں صفا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ صفا سائبان اور سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سائبان تھا جو مسجد نبوی کے کنارے لگایا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت تبلیغ کے لیے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو شب و روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر شریعت کے اوامر اور نواہی اور اساس و رموز کو ساتھ ساتھ تمام تر اسلامی رنگ میں رنگ جائیں۔ گفتار و کردار، نشست و برخاست اور قول و عمل ہر ایک رسول اللہ کے اعمال کے مطابق ہو۔ اصحاب صفا شب و روز تزکیہ نفس، تعلیم و تربیت، ذکر و فکر اور عبادت و تلاوت میں مشغول رہتے۔ ان کے بال بچے نہ تھے اور جب نکاح کر لیتے تو اس حلقہ سے نکل آتے تھے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ داخل ہوتے تھے۔ نہ تو دنیا کی چمک دمک پر ان کی نظر تھی اور نہ ہی کاروبار اور تجارت و زراعت سے کوئی سروکار۔ وہ مفلس و نادار تھے۔ ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا جس سے وہ سر اور پیر ایک ساتھ چھپا سکیں۔ ان کے پاس خورد و نوش کی چیزیں نہیں تھیں۔ بھوک کی شدت اور ضعف سے نماز پڑھتے ہوئے گر پڑتے اور ان کی حالت و کیفیت سے واقف نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرسۃ الصفا قائم کر کے تعلیم کو بنیادی اہمیت دی اور لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ صفا کی تعلیم کے لیے اور معلم بھی مقرر تھے۔ حضرت عبادہ قرآن مجید کے ساتھ لکھنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے جو لوگ فدیہ نہیں ادا کر سکے، ان کو اس شرط پر رہا کر دیا گیا کہ وہ مدینہ میں رہ کر لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرسۃ الصفا قائم کر کے تعلیم کو انفرادی کے بجائے اجتماعی بنا دیا تاکہ اس کے فروغ کو تقویت ملے۔ نیز تعلیم اور مذہبی امور کی انجام دہی سے اجارہ داری اور تسلط کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام میں دوسری قوموں اور مذاہب کی طرح تعلیم اور مذہبی امور کی انجام دہی کے لیے مخصوص افراد، خاندان اور طبقہ کو اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہو جائے وہ اپنی صلاحیتوں اور لیاقت کے بقدر اس رتبہ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہر خاندان، قبیلہ، خطہ اور طبقہ سے لوگ آتے اور اس درسگاہ سے تعلیم حاصل کر کے اپنے قبائل میں واپس چلے جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اس درسگاہ سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصطلاح میں قراء کہا جاتا تھا۔ اکثر کتابوں میں یہی نام آتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے انہی میں سے لوگ بھیجے جاتے تھے۔ غزوہ بئر معونہ میں انہی میں سے 70 قراء بھیجے گئے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ پوری عمر اتنا صدمہ نہیں ہوا، اور 1 مہینہ تک قنوت نزالہ میں ان ظالموں کے حق میں بد دعا فرماتے رہے۔ صفا کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی اور ان کی تعداد 400 تک بھی پہنچی ہے، لیکن کبھی ایک زمانہ میں ان کی تعداد 400 سے زائد نہیں ہوئی اور نہ ایسی گنجائش تھی۔ صفا کی تحقیق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر بیت المقدس سے قبلہ تحویل ہو کر خانہ کعبہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی شمالی دیوار کو باقی رکھ کر اس کو پٹوا دیا اور گھاس پھوس کا اس پر چھپر ڈلوا دیا۔ علامہ ابن منظور صاحب لسان العرب فرماتے ہیں، صفا عربی زبان میں سائبان کو کہتے ہیں، اور یہ مسجد نبوی میں ایک سایہ دار جگہ تھی جس میں فقراء اور مساکین رہتے تھے۔ فقراء مہاجرین اور مدینہ منورہ میں جن کا کوئی گھر در نہیں تھا، یہ لوگ مدینہ منورہ کی مسجد کے ایک سائبان میں قیام فرما تھے اور اسی کو اپنا گھر بنا رکھے تھے۔
صفا کی وسعت، لمبائی و چوڑائی تاریخ میں صراحتاً نہیں ملتی ہے، البتہ روایتوں سے اشارتاً اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ صفا کے اندر اتنی وسعت و کشادگی تھی کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد سمو سکتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اندر صحابہ کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ 300 صحابہ کرام دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کچھ لوگ ازواج مطہرات کے گھروں میں آ گئے۔ اصحاب صفا، مدرسہ صفا کی بنیاد پڑنے کے بعد صفا میں سب سے پہلے قیام کرنے والے مہاجرین صحابہ کرام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں صفات المہاجرین کہا جاتا ہے۔ نواردین اور وفود مشرف باسلام ہو کر دور دراز مقامات و قبائل سے حاضر ہوتے اور صفا میں قیام کر کے قرآن و سنت، فقہ اور شرائع اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قبیلہ عقل کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور صفا میں قیام کیا۔ جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی نودار رو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیض ہونے کے لیے آتا اور مدینہ منورہ میں اس کی کسی سے شناسائی اور جان پہچان ہوتی تو اس کے یہاں قیام کرتا، اور اگر مدینہ منورہ میں کسی سے تعارف و شناسائی نہیں ہوتی تو صفا میں قیام کرتا تھا۔ مدینہ منورہ کے بعض انصار صحابہ کرام بھی زہد و فکر کی زندگی اختیار کر کے اصحاب صفا کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ مثلاً حضرت کعب بن ابی مالک انصاری، حضرت حنظلہ ابن ابو عامر انصاری اور حضرت حادثہ بن نعمان انصاری ہیں، جن کا مدینہ منورہ میں اپنا گھر تھا۔ اس کے باوجود علمی پیاس بجھانے اور فقر و مسکنت کی زندگی گزارنے کے لیے صفا میں رہتے تھے۔ صفا میں مختلف قبائل کے لوگ مقیم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا میں قیام کرنے والے اور علمی پیاس بجھانے والے کو عفاظ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو رافع کا بیان ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت فاطمہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بیٹے کی جانب سے عقیقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کے سر کے بال مونڈ دے اور بال کے برابر عفاظ یعنی صحاب صفا اور غربا اور مساکین پر چاندی سکہ کر دے۔ اصحاب صفا کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صفا کے غریب ندار اسلام کے مہمان تھے، اور نہ ان کا گھر تھا، نہ مال اسباب، اور نہ ہی کوئی دوست و آشنا تھا۔ طبقات اپنے ساتھ میں ہے کہ اصحاب صفا بہت کمزور اور نادار تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ مسجد میں ہی سوتے تھے کیونکہ مسجد کے علاوہ کہیں ان کی پناہ گاہ نہیں تھی اور نہ سر تن چھپانے کی کوئی اور جگہ تھی۔ اصحاب صفا کے حریف و ترجمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ چونکہ صفا میں قیام کرنے والے حضرات کے علمی اور عملی مقام و مرتبہ سے خوب واقف تھے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ذریعے اصحاب صفا کو کھانے پر بلایا کرتے تھے۔ اصحاب صفا کی تعداد، درسگاہ صفا میں مقیم طلبہ کرام کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ نواردین اور وفود کبھی زیادہ آتے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا، اور وہ وفود واپس چلے جاتے یا اصحاب صفا میں سے کسی کی شادی ہو جاتی یا کوئی سفر میں چلا جاتا یا کسی کا انتقال ہو جاتا تو اصحاب صفا کی تعداد کم ہو جاتی، ورنہ بیک وقت عام طور سے 70 یا 80 کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ روزانہ رات میں 70 صحابہ صفا کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 70 اصحاب صفا کو خستہ حالت میں دیکھا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا 70 اصحاب صفا کے دیکھنے کی بات کہنا یہ اس جانب گماز ہے کہ 70 سے زائد اصحاب صفا کی تعداد تھی، اور اس کے علاوہ صفا میں 70 قراء صحابہ کرام شہید ہوئے جن کو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں دیکھا تھا۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کا 70 اصحاب صفا کی روایت کا ذکر ہونا بشیر معونہ میں شہید ہونے والے 70 صحابہ صفا کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح اصحاب صفا کی مجموعی تعداد 140 سے زائد ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اسی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسلامی معلومات ہے، زیادہ شیئر ہوگی زیادہ ثواب ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔